سب تمہارا صلی اللہ علیہ وسلم. سچ کہا یا نہیں؟ ہے نا سچ؟ وہ کس کا دیا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا. جھگڑا کس بات کا؟ فقیر بھی کہتا ہے بابا اللہ کے نام پہ اللہ نے تجھے سخی بنایا ہے. اس وقت تو بڑے خوش ہوتے ہو، مجھے اللہ نے سخی بنایا، دیکھو مجھے سخی کہہ رہا ہے. تو تمہیں اللہ سخی بنا سکتا ہے، اپنے حبیب کو نہیں بنا سکتا؟ جھگڑا کس بات پہ کرتے ہو؟ کس بات پہ جھگڑا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، نبی کی ذات کو اگر نکال دو تو اللہ کو پہچاننے کا دعویٰ کیسے کرو گے؟ میں سچ کہتا ہوں، یہ جملہ آپ نے مجھ سے ٹیلی ویژن میں ایک بار نہیں کئی بار سنا ہوگا کہ ہمیں جس بارگاہ سے رب ملا ہے اسی بارگاہ سے سب ملا ہے. سمجھ آئی ہے بات؟ جو اس کا منکر ہے اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنے دروازے کھڑکیاں بند کیے ہوئے، اور جب دروازے کھڑکیاں بند ہو تو گھٹن ہو جاتی ہے. ہوتی ہے یا نہیں؟ حبس والی جگہ میں جانے کو جی چاہتا ہے، کھلی ہوا کتنی اچھی لگتی ہے. تو یہ کھلی ہوا کہاں کی اور گھٹن کہاں کا، دونوں نقشے خود بھی تو پہچانو. وہ کہاں کا پتہ ہے، یہ کہاں کا پتہ ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ بڑے سیانے ہو ماشاءاللہ. آؤ اس در کی طرف آؤ جس در پہ کبھی کسی کو نہ تو کی ہی نہیں گئی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آؤ تو صحیح مانگ کے دیکھو. اور جو بھی ابھی بات ہو رہی تھی مدینے کی کہ جی بخار ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اپنے اپنے ذوق کی باتیں، جو چاہے پڑھ لو. فضائل درود شریف کتاب کا نام، لکھنے والے جناب محمد زکریا صاحب کاندلوی. فضائل درود شریف عام ملتی ہے بازار میں. شیخ ابو الخیر اختہ فرماتے ہیں فاقہ تھا، مدینہ منورہ گیا، کھانے کو نہیں ملا. میں نے سرکار کے روضے پہ جا کے کہا حضور آپ کا مہمان ہوں. کہتے مسجد نبوی میں ہی سو گیا. لکھنے والے وہ ہیں، کتاب کسی کے پاس ہو ابھی لاؤ ابھی دکھاتا ہوں. کہتے ہیں سو گیا، خواب میں دیکھا سرکار تشریف لائے، مجھے ایک روٹی دی. اس نے کیا کہا تھا؟ میں آپ کا. سرکار نے روٹی دی. وہ کہتے ہیں خواب میں ہی آدھی کھا گیا، آنکھ کھلی تو آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی. کہو دل سے کہو سب سے اولا اعلی، پوری کائنات پھر لو جہاں جاؤ گے. نہیں ذرا سنو، میں سارے نبیوں کا ماننے والا، جو کسی ایک نبی کا انکار کرے ایمان والا نہیں رہتا. سارے نبیوں کو مانتا ہوں، مگر پہلے نبیوں کے حالات میں انہوں نے قوم کے لیے بد دعا بھی کی، عذاب بھی مانگا. ایک میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ تو کی ہی نہیں. کون ہوگا ایسا؟ سائل آ کے کہتا میری جھولی بھر گئی، کہتے ہیں اور مانگ. کوئی ہے ایسا؟ تو پھر کہو سب سے اولا اعلی، سب سے بالا والا، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک اس کلمے پہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، 2.5 گھنٹے کی میری تقریر ہے صرف اسی ایک لائن پہ، اور ساری قرآن سے ہے، قرآن کی آیتوں سے. دل چاہے تو سن لینا. آئیے رحمت. 4 باتیں ضروری: زندہ ہونا، باخبر ہونا، قریب ہونا، قدرت والا ہونا. پہلی بات زندہ ہونا. زندگی کس کو کہتے ہیں؟ آؤ پھر ٹی وی میں گھس جاتے ہیں. آسانی سے لفظوں میں سمجھانا. زندگی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کہیں جسم میں روح کا ہونا زندگی، تو پھر آپ اللہ کا زندہ ہونا کیسے ثابت کریں گے؟
کیونکہ اللہ کا تو جسم، وہ جسم سے، جسمانیات سے، پھر زندگی کس کو کہتے ہیں؟ صفتن مصححۃ للعلم والقدرت والارادہ، یہ ایک صفت ہے، خوبی زندگی جس کا نام صحیح حالت میں ہونا۔ کیا معنی ہوں گے؟ علم، قدرت اور ارادے کا ہونا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ علم بھی باقی ہو، قدرت بھی باقی ہو، ارادہ بھی، اور صحت کے ساتھ بالکل صحیح حالت میں۔ مردے کا یہ ہوگا؟ اونچی۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو بڑی مشکل، آئیے آپ کو ایک مشکل میں ڈالوں۔ قبر میں فرشتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ کیا نام ہے؟ منکر اور ملا کے کہتے ہیں نکیرین، ٹھیک ہے؟ آ کر سوال کریں گے، کتنے؟ بتا بھی رہا ہوں۔ کون سی زبان میں؟ آپ کہہ دینا آئی ڈونٹ نو عربک، پلیز اسپیک ان انگلش، کیونکہ آپ کو شوق نہیں ہے۔ لیکن فکر نہ کرو، قیامت میں آپ سب عربی بولو گے۔ سن رہے ہو؟ اللہ ساری زبانیں جانتا ہے، جو آپ نہیں بولتے ہو وہ بھی، ٹھیک ہے؟ لیکن قیامت میں آپ بھول جاؤ گے اپنی یہ پنجابی، پٹھواری، سب کچھ، سب عربی بولیں گے، کیونکہ اعمال نامہ پیش ہوگا۔ اقرا کتابک کہا جائے گا نا، پڑھ اپنا اعمال نامہ، تو فرشتے اردو میں نہیں لکھ رہے، عربی میں لکھ رہے ہیں۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے ابھی سیکھ لیا ان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ سنیں، وہ آ کے سوال کرتے ہیں، وہ تو مردہ بول سکتا ہے؟ آپ سب نے کہا نہیں۔ مردہ علم والا ہوتا ہے، قدرت والا ہوتا ہے، آپ اس کو نہلاتے ہیں، اس میں تو حرکت ہی نہیں ہے۔ آپ بازو ادھر کر دیں، ادھر کر دیں، اس کو خبر ہے کوئی نہیں؟ تو اب آپ بتائیں کہ علم، ارادہ، قدرت، اس کا تصور مردے کے ساتھ تو ہے نہیں، اور آپ وہاں جواب دیں گے؟ دیں گے یا نہیں؟ تو قبر میں جب آپ زندہ ہیں، ذرا سوچیں، آپ دوسروں کو مردہ کیسے کہہ دیتے ہیں؟ ابھی میں نبی کی زندگی پہ نہیں آیا، اس پہ قیاس نہ کرو، وہ تو بہت اونچی شان ہے۔ اب مجھے بتاؤ، قبر میں شہید بھی ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے لا تقولو، اس کو مردہ نہ کہو، زندہ۔ سوچو بھی نہیں، لا تحسبن الذین قتلوا، ٹھیک ہے؟ قرآن میں ہے نا، ایک جگہ فرمایا زبان سے نہیں کہنا، ایک جگہ فرمایا گمان نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے، حالانکہ اس کی روح نکلی ہے یا نہیں، قبر میں اس کو دفنایا ہے یا نہیں۔ نہ اس کو مردہ کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو مردہ سوچ سکتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھنے والے کی یہ شان ہے، اس نبی کی کتنی شان ہوگی۔ ایک دلیل آپ کو آسان ترین سمجھانے کے لیے، میرا موضوع حیات النبی ہوتا تو پوری تقریر اس پہ کرتا، لیکن تھوڑا تھوڑا سمجھانا ہے، آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ فیکٹری کے اور واکینٹ کے لوگوں کو، اور اس میں جتنے بھی جمع ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں۔ آپ یوں سمجھیے کہ 2 منٹ کے لیے آپ لوگ مفتی ہیں اور میں سائل، سائل کے معنی سوال کرنے والا، مانگنے والا، پوچھنے والا۔ آپ مفتی بن جائیے صرف 2 منٹ کے لیے، صبح آپ دعویٰ نہیں کریں گے، ورنہ فوجیوں کا علاقہ ہے یار، مجھ پہ فتویٰ لگ جائے گا کہ سب کو مفتی بنا گیا۔ 2 منٹ کے لیے آپ مفتی۔ سوال میرا، آپ نے کبھی نماز جنازہ پڑھی؟ پڑھی۔ مردہ آگے اور زندہ صحیح، مردے کو پیچھے کر دو، زندہ آگے، نماز ہو جائے گی؟ کتنے اچھے مفتی ہیں، ایسے ہی پتہ نہیں لوگوں نے بدنام کیا ہوا، کوئی دیر نہیں لگائی، انہوں نے 1 سیکنڈ میں جواب دے دیا۔ آدمی کو یقین ہوتا ہے نا، معلوم نہیں جی، چونکہ چنا کے، اگرچہ مگرچہ، اشارہ سمجھ گئے ہو۔ پکی بات ہے کہ اگر مردہ پیچھے، زندہ آگے، نماز، بس اب آپ مفتی نہیں رہے۔ بہت شکریہ آپ نے، اچھا اب اس فتوے کو بدلیں گے تو نہیں نا؟ ادھر کی ہوا تو ادھر اور ادھر کی ہوا تو، ایسا تو نہیں کریں گے نا؟ چلیں، یہ بھی مہربان، کہیں میں سمجھوں کہ بعد میں سیاسی فتویٰ تھا۔
چلیں جی، آپ نے بتا دیا کہ مردوں کی امامت نہیں ہوتی، امامت کن کی ہوتی ہے؟ اونچی۔ بس اس بات کو قائم رہنا، فتویٰ آپ نے خود دیا ہے، بدلنا نہیں۔ میں آپ کو ایک نماز کا نقشہ دکھاتا ہوں۔ رجب کا مہینہ گزرا، ذکر معراج سنا ہوگا آپ نے۔ مسجد اقصی میں میرا نبی امام ہے، پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے، اور ابھی آپ سب نے فتویٰ دیا ہے مردوں کی امامت ہوتی نہیں، اور میرا نبی آگے، پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو چکی۔ پتہ چلا نبی سارے زندہ، تو جس کے مقتدی زندہ ان کا امام بھی زندہ۔ اللہ اکبر۔ جو نبی کو مردہ کہتا ہے وہ خود مردہ ہے۔ کیوں؟ یہ میرا فتویٰ نہیں، قرآن کا فتویٰ ہے۔ قرآن نے کفر کو موت کہا، ایمان کو زندگی کہا۔ ایمان والا زندہ ہے، تو جس کے نام لینے سے ایمان ملتا ہے وہ تو سب سے زیادہ زندہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ قرآن پڑھو، قرآن نے کفر کو موت کہا، ایمان کو زندگی، تو جن کے ماننے کا نام ایمان ہے ان کو مردہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یقین کیسا ہونا چاہیے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ واللہ کے معنی اللہ کی قسم، 2 مرتبہ قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں۔ کیا مطلب حضور؟ آپ کی حیات میں کوئی شبہ، کوئی شبہ؟ جو شبہ کرے وہ خود زندہ نہیں ہے، آپ تو زندہ۔ میں نے کہا نا حیات النبی میرا موضوع نہیں۔ اتنی بات سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ میرے نبی پاک، جو مانتا ہے کہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کے لیے ایک بات کرو، کلمے کا ترجمہ ان کو پڑھایا جاتا ہے، پہلا کلمہ طیب، یہ طیب کہتے ہیں، طیب، ٹھیک ہے؟ یہ کے نیچے زیر، سید لفظ نہیں ہوتا، سید یہ کے نیچے زیر ہے، مگر آپ کو عادت ہے۔ خیر، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے میں معنی پوچھوں تو یہ کہیں گے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اونچی تھے یا ہیں؟ تو جھگڑا کس بات کا؟ خود کہہ رہے ہو ہیں، جو مردہ ہوتا ہے اس کو تھے کہتے ہیں، وہ ہیں، وہ ہیں، اور کیسے ہیں؟ وہ ایسے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور۔ سمجھ آئی بات؟ پہلی بات زندہ ہونا، مردہ خود قابل رحم ہے، جو مردہ ہو وہ رحمت نہیں کر سکتا، تو پہلی بات زندہ ہونا۔ میرے آقا زندہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ۔ باخبر ہونا، ہمارے بیٹھے ہیں، کیا نام ہے حضرت؟ سرفراز صاحب، ان کا بھائی ہو پنڈی میں، ٹھیک ہے؟ اس کے سر میں ہو جائے درد، یہ بیٹھے ہیں وہاں میں، ان کو خبر نہیں ہے، مہربانی کر سکتے ہیں؟ نیڑے ہوندے اس سے پوچھتے، وہ بتاتا، گولی دے دیتے۔ گولی کو مانتے ہیں اثر کرتی ہے، دونوں طرح کی، ولی کو نہیں مانتے ہیں، ان کی مرضی، ان کی کوئی بات نہیں، ان پہ وہ اثر کرتی ہے، ہم پہ وہ اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جس طرح کہا ویسا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کسی کو چھیڑنا نہیں، کسی کو چھیڑا ہے میں نے؟ آپ سب گواہ ہیں نا؟ اور سنیں، دیکھو مجھے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ جائیداد کا جھگڑا، نہ عہدے کا، نہ الیکشن کا، نہ سیاست کا، نہ کوئی برادری کا، نہ کوئی خاندان کا، نہ کوئی ذاتی پیسے، کوئی جھگڑا نہیں۔
میں ان سے کہتا ہوں تم بھی آؤ میرے نبی پہ درود و سلام بھیجو، میں تمہاری جوتیاں سر پہ رکھنے کو تیار ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام۔ توجہ توجہ، پاس ہو، باخبر ہیں، کچھ نہ کچھ مدد کریں گے، اگر خبر نہیں تو مدد کریں گے؟ چلو ان کی مثال چھوڑو، آپ کے ساتھ والا جو آدمی ہے اس کو کیا تکلیف ہے آپ کو خبر ہے؟ تو کیا مدد کریں گے، کیا رحمت کریں گے، کیا مہربانی کریں گے؟ کیونکہ خبر اور رحمت، جو راحم ہو رحمت بن کر آیا ہو اس کو باخبر ہونا۔ سرکار عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، پتہ چلا سب کی خبر، سب کی خبر، فوراً اعتراض کریں گے۔ اس وقت عراق میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، فوراً کہیں گے دیکھو کہاں کہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نبی رحمت ہے، کیوں نہیں رحمت کرتے؟ اگر خبر ہے تو کریں۔ میں نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رکھو ایک طرف، یہ بتاؤ اللہ کو خبر ہے یا نہیں؟ وہ کیوں نہیں کرتا؟ دو جواب۔ تم نے تو میرے نبی پہ اعتراض کرنا چاہا تھا، تمہاری بات تو اللہ پر جا رہی ہے معاذ اللہ۔ دو جواب، اللہ کیوں نہیں کرتا؟ مجھ سے بحث کرو گے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن مہینہ سال، تھک ہار کے یہ کہو گے اللہ نے چاہا، یہی کہو گے نا۔ آخری جواب یہ ہوگا کہ اللہ نے چاہا، تو میرا بھی وہی جواب ہے، جس کو رب نے نہیں چاہا اس کے حبیب نے بھی نہیں چاہا۔ اس کے اور 50 جواب ہیں۔ یہ میری اور آپ کی زندگی اور ایمان اور غیرت کا مسئلہ ہے، ادھر سے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ تم کیا جانو ان کی رحمت کو، ان کی شان؟ اپنے آپ پر غور کرو۔ برتن پھیلاؤ گے، جھولی کرو گے تو ملے گا نا۔ تم نے تو جھولی کیا، تم نے تو مانا ہی نہیں۔ جب مانا نہیں تو مانگا۔ سنو، باخبر ہونا ضروری۔ قرآن سے پوچھو نبی باخبر ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ یہ لفظ ماں، میم الف ماں، علماء سے پوچھو، اگر اس کو لا متناہی مانو تو خود مشکل میں آؤ گے، اس کو عام کامن ماننا ہوگا۔ اب تم جس چیز کا نام لوگے وہ اس میں آ گئی کہ جو جو نہیں جانتے تھے رب نے سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔ قرآن میں ہر شے کا بیان، اور اللہ سکھائے۔ کمی کب رہتی ہے؟ استاد میں کمزوری ہو، جو سکھایا جائے اس میں کمزوری ہو، یا شاگرد میں کمزوری ہو۔ سکھانے والا رحمان، سکھایا جانے والا قرآن، اور سیکھنے والے حبیب الرحمان۔ کمی کدھر سے ہوگی؟ کیونکہ قرآن میں تبیان، ہر شے کا روشن بیان۔ سنو سنو، میرے نبی پاک کو علم کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالی نے عطا کیا۔ آؤ اب ایک حدیث سناؤ، سنیں گے؟ ذکر معراج میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ، اللہ نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ، پھر کیا ہوا؟ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ سَدْيَيَّ، میں نے اس کا اثر سینے میں ٹھنڈک کی صورت میں پایا۔ پنجابی میں ترجمہ کر دوں، میرے سینے وچ ٹھنڈ پہ گئی۔ سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، اردو کر لیں، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ اب سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، فَعَلِمْتُ، تو میں نے جان لیا، پس میں نے جان لیا کیا؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں، مجھے سب کا علم ہو گیا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔
فتجلی لی کل شیء وعرفت، اور ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی، میں نے پہچان لیا۔ میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی، میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ علیہ۔ بہت سے لوگوں نے ہو سکتا ہے ٹی وی میں یا ویسے مجھے دیکھا نہ ہو، کسی نے نام سنا مگر دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نا، ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے اب آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، پہلے جانتے تھے اب دیکھ لیا، تو اب کیا آپ کہیں گے ہم جانتے بھی ہیں؟ چلو اور آسان کر دوں، اعلیٰ حضرت کا نام سنا ہے؟ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ جانتے ہیں؟ پہچانتے ہیں؟ نہیں، دیکھا، کہہ دیں گے جانتے ہیں پہچانتے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ہر شے کو جان لیا اور سب کو پہچان لیا۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی، یہ بات بھی باہر کے ملک کی، کسی صاحب نے رکا بھیجا کہ جب اللہ نے ہاتھ رکھا تھا تب علم ہو گیا، اس وقت پہچان لیا، اب نہیں ہے وہ حالت۔ تو میں نے بڑا آسان جواب دیا کہ میں نے کہا بھائی ہاتھ رکھنا میں نے ثابت کر دیا، اٹھانا تم ثابت کر دو۔ ہاتھ رکھنا میں نے ثابت کر دیا، اٹھانا تم ثابت کر دو۔ ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اللہ فرماتا ہر آنے والا لمحہ گزرے سے بہتر ہوگا، ذرا تم سوچو تو صحیح کہہ کیا رہے ہو۔ قرآن بتا رہا ہے نبی کی شان میں ہر لمحے اضافہ ہو رہا ہے، وہاں کمی کا کوئی تصور ہو سکتا بھی ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نقص کا ہونا، نقص کا گمان، وہ بھی ایسے کمال پر ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ہر کمال راز والے، آؤ یہ بات سمجھاؤں، کہتے ہیں نا ہر کمال پر زوال آ جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا 5 پاؤنڈ کا، 6 پاؤنڈ کا، 7 پاؤنڈ کا، کسی کے ہاں زیادہ پاؤنڈ کا ہو جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں، کہیں آپ سمجھے میں فتویٰ لگا، ٹھیک ہے، بچہ ہوا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے پاؤں، وہ ابھی جناب چل نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، پھر وہ رینگنے لگتا ہے، کرالنگ، پھر وہ چلنے لگتا ہے، اٹھتے 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 5 فٹ، 5.5 فٹ، 6 فٹ، کوئی 7 فٹ کا ہو جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک جگہ بڑھتے بڑھتے رک گیا، جوان ہوا، پھر ڈھلنے لگا، بال سفید ہونے لگے، جھریاں آنے لگیں، آپ کہہ رہے ہیں پہلے جوان تھا بوڑھا ہو گیا، کہتے ہیں نا پہلے کمال تھا اب وہ کمال رہا۔ پودا نکلا، ننھی سی کومپل زمین سے نکلتی ہے، یہ بھی مسئلہ ذرا سنو، اللہ کے نبیوں ولیوں کی عطا کے منکر اور ان کے کمالات کے منکر یہ بات بھی سنیں، کومپل زمین سے نکلتی ہے، آپ کو زمین میں کہوں نہ کھودو تو آپ کو کوئی سخت چیز لینی پڑے گی، اردو میں گینتی کہتے ہیں، پنجابی والے شاید کئی کہندے ہیں، تھوڑی جی پنجابی آندی ہے میں نے، تھوڑی تھوڑی ساری زبانیں کو 10-12 جانتا ہوں، زیادہ نہیں، وہ تھوڑی سی کئی ماریں گے آپ زور سے تو زمین ورنہ کھود سکتے۔ وہ کومپل جو اتنی نازک کہ آپ انگلی میں لیں تو ٹوٹ جائے، بولو زمین کا سینہ چیر کے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ہے؟ کون طاقت دیتا ہے؟ تو جو کومپل کو دے سکتا ہے اپنے نبی کو نہیں دے سکتا؟ سمجھ نہیں آتی بات؟ کومپل کا درجہ زیادہ ہے یا نبی ولی کا درجہ زیادہ ہے؟ سوچیں ذرا کس بات کا انکار کر رہے ہیں؟ وہ کومپل نکلی، پھر جناب پودا بنا، تنا بنا، درخت ایک جگہ تک چلا گیا، اب پتے جھڑ رہے ہیں، دوبارہ آ رہے ہیں، وہ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، اس پہ اور کمال۔ آپ کو میں اس طرح کی مثالیں دوں تو آپ کہیں گے کیا اللہ نے ہر چیز ایسی بنائی ہے جس پہ زوال آ جاتا ہے؟ کسی کو بتایا جائے وہ کہیں گے اللہ کی ہر چیز ایسی بنائی ہوئی ہے، پہلے جناب اس پہ ایک رنگ آتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ کائنات میں کوئی ایک ایسی مثال بھی ہونی چاہیے تھی کہ پتہ چلے وہاں زوال نہیں، کمال ہی کمال آتا ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے جس کے لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہاں ہر لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ جو انکار کرتے ہیں وہ بھی مدینے جاتے ہیں،
پڑھ رہے تھے ابھی مدینے کی نعت کوئی مولانا حسن رضا خان 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے 70,000 شام کو آتا ہے جو ایک بار آ جائے قیامت تک اس کی باری آتی اور ہم غلاموں کے لیے وہ در ہر وقت کھلا ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ شب و روز خاک مزار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتیں سنو اللہ سنیں میرا نبی کسی سے بے خبر میں نے شروع میں مثال دی تھی تنکا جانتا ہے وہ میرے رسول ہیں رسول کو خبر نہ ہو مانو گے نبی سب سے باخبر کرنے والا کون اللہ تیسری بات قریب ہونا آپ جنگل میں جا رہے ہیں آپ نے دیکھا آگے ایک تنہا آدمی جا رہا اچانک جھاڑیوں میں سے شیر نکل آیا اور شیر نے نکل کر اس آدمی پر حملہ کر دیا آپ زندہ بھی ہیں باخبر بھی ہیں مگر دور ہے آپ نے لگائی دوڑ کہ جاؤں میں اپنے اس بھائی کو بچاؤں جب تک پہنچے شیر اپنا کام کر چکا آپ زندہ بھی تھے باخبر بھی تھے مگر رحمت کیوں نہیں کر سکے کہ قریب دور تھے اس لیے مدد کر سکے نہیں پتا چلا قریب ہونا بھی نبی قریب ہے یا نہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ حافظ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ قرآن نے کہا اور خوب جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے آسان کر کے سمجھاؤں یہ دنیا آپ کے نزدیک کہتے ہیں گلوبل ورلڈ دنیا گول ہے اسمال ورلڈ 7 برِ اعظم ٹھیک ہے آپ ایشیا میں ہیں گلوبل ورلڈ الیکٹرانک نے اسپیس اینڈ ٹائم کا مسئلہ حل کر دیا وقت اور فاصلے کو قریب کرنے کی کوشش ایک آدمی ناشتہ اگر پاکستان میں کرے دوپہر کا کھانا جا کے برطانیہ کھا سکتا ہے پیر صاحب کو تجربہ پوچھ لو ساری دنیا پھرے ہوئے موجود ہیں کیوں حضرت کتنے گھنٹے لگتے ہیں 5-6 گھنٹے پہنچ جاتے ٹھیک ہے راکٹ چلاؤ تو اور جلدی پہلے ٹیلی فون کی تاریں تھی کال ملاتے تھے اب ہر ایک کی جیب میں کھلونا بند کرتا ہی کوئی نہیں ہے مسجد میں نہیں بھی بند کرتے ہیں پتہ کیسے چلے گا کہ میرے پاس موبائل ہے مسجد کا بھی احترام نہیں اور آوازیں ایسی نکل رہی ہیں باللہ کی پناہ بلکہ میں پہلی مرتبہ گھبرا گیا ایک آدمی کسی جگہ نا دوڑ لگا رہا تھا اور ساتھ میں ہنس بھی رہا تھا بول بھی رہا تھا میں نے کہا یہ کہیں وہ پتہ چلا اس کے کان میں لگا ہوا تھا جیب میں تھا اور کان میں لگایا ہوا باتیں ہو رہی تھی ویسے بندہ سمجھے اپنے آپ سے بول رہا پاگل تو نہیں ہے اس کھلونے نے آپ کو دنیا سے کتنا قریب کر دیا مان رہے ہو جب مادیات کا یہ عالم ہے روحانیات کا کیا عالم ہوگا سوچو چلیں سمجھاؤں ہم سب مرتے ہیں ایک دن مرنا ہے جس نے نہیں مرنا وہ بھی بھلے جتنا مرضی ارادہ کر لے مر جائے گا تعویذ لکھوا لے حضرت پیر سید شبیر علی صاحب سے حضرت جی فکر نہ کرو ساری عمر لنگر کھواواں گا بس کوئی ایسا تعویذ موت نہ آئے کیوں حضرت ہے کوئی ایسا تعویذ موت سے بچ سکتا بولے جناب دنیا بھر کی دولت جمع کر لے بچت ہو سکتی مرنا کون نکالتا ہے روح
روح کون نکالتا ہے؟ مختلف آوازیں آئیں، کچھ کہہ رہے ہیں اللہ، کچھ کہہ رہے ہیں اسرائیل. حضرت اسرائیل علیہ السلام. پیار سے نام لیا کرو، سنیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں. انہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، حضور جو آپ کے غلام ہیں ان کی جان اس طرح نکالوں گا جیسے دودھ میں سے بال نکالتے ہیں. ہم اس آقا کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہم اس آقا کا میلاد کیوں نہ منائیں جس نے ہمیں کبھی بھلایا ہی نہیں. اسرائیل علیہ السلام، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے نا. جنہوں نے اللہ کہا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، یہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا، وہ انہوں نے کہا. اب اسی قرآن میں ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. ٹھیک ہے نا؟ پہلی آیت کہتی ہے اللہ نکالتا ہے، دوسری میں کہ اللہ نے ملک الموت کی ڈیوٹی لگائی ہے. تو حضرت اسرائیل کس کے حکم سے نکالتے ہیں؟ ان کو روح نکالنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ کیوں دی ہے؟ آؤ یہ واقعہ بھی سنا دوں، پھر اب گھڑیاں نہ دیکھنا. اب یہ دونوں باتیں سمیٹنی، زیادہ ٹائم نہیں لینا. مجھے انہوں نے کہا تھا 12:30 ختم کرنا، میری نظر 1 بجے گئی ہے گھڑی. ایتھے آ کے ذرا آدھا گھنٹہ تقریر کرو نا، پتہ لگے تو. توجہ، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ زمین سے مٹی لاؤ، آدم علیہ السلام کو بنانا ہے. مٹی لی، زمین نے کہا تجھے خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ نہ لے کے جا. اللہ کا واسطہ چھوڑ دی. اللہ کی بارگاہ میں گیا، کیوں جبریل نہیں لائے؟ یا اللہ اس نے تیرا واسطہ دیا تھا، جو کوئی تیرا واسطہ دے میں نہ مانوں. بہت اچھا، جاؤ میکائیل تم جاؤ. زمین نے واسطہ دیا، چھوڑ گئے. اسرافیل تم جاؤ، وہ بھی چھوڑ گئے. حضرت اسرائیل کو بھیجا، مٹی نے ان کو بھی واسطہ دیا. کہا جس کا واسطہ دے رہے اسی کا حکم ہے. تو جس کا واسطہ دے رہی ہے اسی کا حکم ہے. اللہ نے کہا ڈیوٹی جان نکالنے کی بھی تیری، باقی تینوں تو چھوڑ آئیں گے. تیری ڈیوٹی. حضرت اسرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، مجھے کوئی بھی یہاں پڑھا لکھا شخص جو دنیا کی رپورٹ پڑھتا ہو وہ یہ بتا دے 1 سیکنڈ میں دنیا میں کتنے آدمی مرتے. کوئی ایک تعداد اپنے اندازے سے بتا دو. چلو جی، انہوں نے ایک آواز لگائی 1000. ہزاروں کہا، میں 1000 لیتا ہوں. ایک جگہ پہ یا پوری دنیا میں؟ اگر معلوم ہوا کہ واہ میں آنا ہے، واہ میں تو ایئرپورٹ نہیں ہے. راولپنڈی ایئرپورٹ پہ اترے، موسم کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے ہو جائے، ٹائم بدل جائے گا. اور 1 سیکنڈ میں انہوں نے دنیا کے مختلف مقامات پر بندوں کی روح نکالنی ہے. کوئی اس بر اعظم میں تو کوئی اس بر اعظم میں. مجھے اور آپ کو جانا ہو 3 دن لگ جائیں، اسی سیکنڈ میں یہاں بھی نکل رہی ہے، وہاں بھی نکل رہی ہے یا نہیں؟ حضرت اسرائیل سب سے قریب ہیں یا نہیں؟ کچھ سمجھ آ گئی ہے بات؟ نہیں آئی ہے؟ آ گئی ہے، بڑی مہربانی. قبر میں جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ ان کی زیارت نصیب فرمائے. ایک مومن موت کا انتظار کرتا ہے، کب موت آئے، کب آقا کی زیارت کروں. فرمائش آئی ہے جی، وہ بھی پوری کروں گا. ہمیں سرکار کی زیارت ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے کہا 1000 بندہ مرا 1 سیکنڈ میں. کہاں کہاں سب کی قبر میں سرکار کیسے پہنچے؟ اسرائیل نے روح نکالی، سرکار سب کی قبر میں پہنچے. دیں جواب. دور ہے؟ دور ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کے سامنے دنیا اس طرح جیسے دسترخوان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں ایک بات کرتا ہوں، محبت والے ذرا دل کے کانوں سے سنیں. وہ اسرائیل علیہ السلام رسول فرشتے بڑی شان والے. میرے نبی پاک کی شان کتنی اس کو تو ہم جان ہی نہیں سکتے. میرے نبی پاک کے ایک بیٹے، سب نہیں،
ایک فرزند جن کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، سارے اللہ کے جتنے شہر ہیں میرے حکم کے نیچے ہیں۔ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ جن کے بچوں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی۔ تربیت السالک جمال قاسمی، جمال الاولیاء، قصص الاولیاء کتابوں کے نام ان کی لکھی ہوئی ہیں، لے آؤ سامنے، ان میں سے نکال کے دکھاؤں گا یہ ساری باتیں۔ جو اگر یہ کہیں نا کہ میں دے رہا ہوں حوالے، میں تمہاری کتابوں سے بھی دینے کو تیار، ورنہ میری کتاب مزارات و تبرکات پڑھ لو، اس میں میں نے یہ حوالے سارے نقل کر دیے۔ اللہ نے اپنے پیاروں کو کتنی شان دی ہے، کتنا مقام دیا ہے۔ جب حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان ہوگی، ان جیسا کوئی اور۔ اچھا جی، جو بات حضرت کی فرمائش وہ بھی پوری کر دوں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں، اپنی زندگی میں دیکھا، قبر میں پہچانیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ جنہوں نے دیکھا تھا وہ نہیں پہچانے۔ ابو لہب نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، ولید نے دیکھا، عتبہ نے دیکھا، شیبہ نے دیکھا، امیہ نے دیکھا، مگر قبر میں پہچانا۔ حالانکہ مکہ مکرمہ میں انہوں نے دیکھا تھا، قبر میں نہیں پہچانا۔ ہم نے زمین پر خود سے دیکھا نہیں، قبر میں انشاءاللہ پتا چلا میرے آقا کی پہچان یہ آنکھوں کا نور نہیں، ایمان کا نور ہے۔ سرکار کو ایمان پہچانتا ہے۔ کون پہچانتا ہے؟ وہ مومن جس کے پاس ایمان ہے وہ انتظار کرتا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا قبر میں، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرمائش میں سے مسئلہ نکل آیا، واہ حضرت زندہ باد۔ ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے، مسئلہ نکل آیا، کہتے ہی اس کو ہیں ھذا جو ذالکہ دور کے لیے، ھذا اگر نبی قریب نہیں ہے تو وہ ھذا کیوں کہیں گے؟ ما کنت تقول، کیا کہتا تھا؟ یہ جو شخص جن کو دیکھ رہا ہے، جس مرد کامل کو، یہ وہ نہیں، یہ قریب ہیں یا نہیں؟ قریب ہیں یا نہیں؟ اس سے بھی مسئلہ نکلا ہے نا، یہ مرد کامل جن کو دیکھ رہا ہے وہ نہیں، یہ پتا چلا سرکار قریب۔ مومن کیا کہے گا؟ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں۔ آپ کہیں گے جی قبر تو چھوٹا سا گڑھا، بڑی مشکل سے، آج کل تو زندوں کو پلاٹ نہیں ملتے مردوں کے لیے، کیسے وہ جناب؟ تو یہ سوچ تمہاری وہ برزخ ہے، جب سرکار آئیں گے حد نگاہ تک قبر وسیع ہو جائے گی۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو میں اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تم کبھی واہ میں نہیں آئے؟ سنیوں کا اجتماع نہیں دیکھا؟
سارے کہتے تھے سب سے اولا اعلی، سب سے بالا والا۔ اس نوٹوں پہ چونکہ نام لکھا ہوتا پاؤں میں کوئی نہ رکھنا، ادھر ادھر کر لینا۔ سنیں توجہ، میرے آقا سب سے قریب، مگر ان کے قریب ہونے کا فائدہ مسلمان اٹھاتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ وہ مانتے ہیں، وہ اس لیے ان کو کبھی احساس نہیں ہوا۔ وہ جو کہتے ہیں نا وہاں سے سنتے ہیں، صرف وہیں سنتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور کہاں نہیں سنتے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اس کے کان، اللہ کے لیے دور و قریب کوئی مسئلہ ہے نہیں، تو یہ تو وہ جو اللہ کا پیارا بن جائے، اور جس کو اللہ نے اپنا پیارا بنا کر بنایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اس کی شان کتنی ہوگی۔ میرا نبی سب سے قریب، کتنی چیزیں ہو گئیں؟ چوتھی چیز قدرت والا ہونا، رحمت کرنے کی قدرت والا۔ ایک شخص آیا، حضور میرے جسم پہ پھنسیاں ہو گئی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ وہ تو وڈے وڈے ہوندے نے نا یار، چھوٹے چھوٹے دانے، پھنسی پھنسی، ٹھیک ہے سمجھ گئے نا، چلو پھوڑے کہہ لو، یہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کوئی دیکھ ادھر کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم ہے، کوئی وید، کوئی ٹوٹکے شوٹکے والا، یا گھر میں کسی سے ہیں کوئی ایمبولینس وغیرہ منگاؤ، کسی قریب بستی میں جاؤ، یا پھر کوئی جناب فلانی کریم لگاؤ، نہیں فرمایا کپڑے اتار۔ انہوں نے جتنی جگہ چھپانی تھی، کتنی جگہ چھپانے والی ہوتی ہے؟ ناف سے گھٹنے تک، مرد کے لیے ناف سے، اور عورت، لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز۔ عورت کے کیا معنی؟ آپ نے دکھانے کی چیز بنا دی ہے۔ کوئی چیز بیچنی ہو، عورت کا اشتہار، اے عورت اپنی عزت پہچان، خود کو اشتہار نہ بنا۔ تجھے نہیں معلوم، ارے زیور چھپایا جاتا ہے، اس طرح کھلا نہیں رکھ دیا جاتا، عورت چھپانے کی چیز۔ اس کے لیے یہ لفظ عورت کے معنی مستورات، چھپانے کی چیز، مستورات چھپی ہوئی چیز کو، عورت کے لفظ عورت کے معنی چھپانے کی چیز، اور آپ نے جناب کھلا کیا ہوا۔ اس نے اتنا حصہ جتنا چھپانا تھا، اس کے علاوہ کپڑے ہوتے، فرمایا لیٹ جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ جناب وہاں سے کوئی معجون بنائی ہو، مرم بنائی ہو، نہیں، لعاب دہن، اپنی تھوک مبارک اس پر ڈال کے مل دیا۔ وہ کہتے ہیں صرف پھوڑے ہی ختم نہیں ہو گئے، میرے جسم سے خوشبو آنے لگ گئی۔ قدرت ہے یا نہیں؟ اونچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی نام بتائے گا ان کا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، خوشی ہوئی کسی کو معلوم۔ کنیت پکارا جانے والا نام، ان کا اصلی نام عبد الرحمن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور مجھے نسیان ہو گیا ہے، بھول جاتا ہوں، میموری میری ویک ہو گئی ہے، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، یادداشت ٹھیک نہیں رہتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پنجاب سے ذرا گھی منگوا، کیوں پی کو دودھ پی، خشکی ختم، وہاں بادام، چلو جی بادام روغن بھی لے لو، ہیں کو ذرا اندر ذرا تری جائے، یبوست خشکی دور ہو تو خود بخود حافظہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلا، او بسط ردا کا یا ابا ہریرہ، پنجابی میں ترجمہ کروں، اپنی جھولی پھیلا، کچھ لینا ہے تو، کچھ لینا ہے تو، اور جھولی پھیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھوں کی بوک کہتے ہو، اوک بوک لپ، بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا، اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، بظاہر کچھ نظر
لیکن شعر لکھا ہے فاضل بریلوی نے کمال کر دیا. فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. کیا پیاری بات. پہلے کہا مالک کونین، بظاہر دنیا کا سامان پاس رکھا. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اکٹھا کر کے سینے سے لگا لے. کیا کر؟ محبت سے کہیے گا. حافظے کا تعلق دماغ سے ہے. سینے سے لگا لے. اندر تو کچھ جا نہیں رہا، نہ پانی دم کر کے دیا نہ. فرمایا سینے سے لگا لے. وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا دیر نہ کروں، جانتے تھے آقا کا مقام. چادر لی، سینے سے لگائی. فرماتے ہیں جو بھول گیا تھا وہ بھی یاد آ گیا، پھر میں کبھی کچھ بھولا ہی نہیں. ما نسیت قط. اللہ اکبر. نعرہ میری شان میں نہیں لگتا، نبی کی شان سے. کسی ایمان کی بات سے خوش ہوتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں. جب بھی لیا کرو پتہ چلے مسلمان. نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ. ہے طاقت یا نہیں؟ اونچی. ابو جہل کو دو نوجوان لڑکوں نے قتل کیا، حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما. چھوٹے چھوٹے بچے. ایک کو کافروں نے شہید کر دیا، دوسرے کو مارنے لگے، اس کا بازو کٹ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، گوشت کا تسمہ چمڑا ابھی لگا ہوا تھا. صحابہ پہنچ گئے، پکڑ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. حضور یہ وہ نوجوان ہے جس نے ابو جہل کو قتل کیا، یہ اس کا بازو کٹ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جلدی جلدی کوئی دیکھو کہیں سے کوئی طبی امداد مل جائے، نہیں. تھوک مبارک لگائی، کپڑا باندھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد کھولا، کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا. طاقت ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. یا رسول یا آپ لوگ نعرہ حیدری لگاتے ہو، ہم حضرت علی کو دل و جان سے مانتے ہیں، مگر کہیں دھیان دوسری طرف نہ چلا جائے. نعرہ غوثیہ بھی ساتھ لگایا کرو. توجہ توجہ میرے دوستوں اور بزرگوں. نبی میں قدرت ہے یا نہیں؟ طاقت ہے یا نہیں؟ کتنے واقعے سناؤ؟ حدیثیں بھری ہوئی. نہیں قرآن میں موجود. تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ. آؤ اللہ کا رسول تمہیں بخشوا لے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. ہے یا نہیں؟ بعد از وفات بھی، پردہ فرمانے کے بعد بھی صحابی آ رہے ہیں، تابعی آ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. جو نہیں آ رہے اپنے گھر بیٹھے مانگ رہے. کتاب کا نام نشر الطیب، اٹھا کے دیکھ لو، واقعہ لکھا ہوا ہے. مصر میں، مدینہ منورہ سے مصر کتنے میل دور ہے؟ ایٹلس نقشہ نکال کے دیکھ لینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال کے بعد مصر میں بستر پہ بیٹھے ایک شخص لکھ رہا. کیا لکھ رہا ہے سناؤں؟ سنیں گے؟ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قصیدہ بردہ. امام شرف الدین بوسیری یا بوسیری دونوں طرح کہا جاتا ہے. مزار آج تک مصر میں موجود. بستر پہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے.
500 سال کے التجا کرتے ہیں، یا کہ منکر سنے جو لفظ یا کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے۔ امام بوصیری کیا کہتے ہیں؟ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا اللہ درود و سلام ہمیشہ ہمیشہ بھیج کس پر؟ جو ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ یا اکرم الخلق، اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، مشکل اور پریشانی میں میرا آپ کے سوا کوئی اور، آپ ہی سہارا۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ، کس کے پاس جاؤں آپ کے سوا؟ لکھ رہے فالج کی بیماری، جسم معذور ہے۔ یہ فالج کی بیماری کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، دماغ کے کسی حصے میں خون جم جاتا ہے، اس کے نیچے جتنی رگیں ہوتی ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ فالج، اللہ تعالیٰ بچائے باہر ان کو وہ بیماری۔ حضور کی نعت لکھ رہے ہیں، حضور سے فریاد کر رہے ہیں۔ سوئے ایک رات سوئے قسمت جاگی، خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا، انبیاء موجود، صحابہ موجود، اولیاء موجود۔ امام بوصیری فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بوصیری جو میری نعت لکھی ہے سنا۔ امام بوصیری پڑھتے ہیں مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ روایت کے الفاظ ہیں محفل میں لوگ اس طرح جھوم رہے تھے جیسے ہوا چلے تو کھیت میں پودے ہلتے ہیں، خوش ہو کے نا جھوم رہی تھی محفل۔ سرکار نے اپنے کاندھوں مبارک پر، دوش مبارک پر جو چادر اوڑی ہوئی تھی، چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں، جو چادر اوڑی ہوئی تھی وہ انعام میں دی۔ اجڑے نوٹ دے رہے ہو، یہ سنت اتھوں نکلی ہے، انعام دینا نبی کا ذکر کرنے والوں کو۔ یہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرا ذکر کرتے ہیں اللہ نے ان کا رزق دنیا میں پھیلا دیا۔ حدیث ہے، روایت موجود ہے۔ یہ جو داری دنیا میں جاتے ہیں لوگ اور ماشاءاللہ جب ذکر کرنے والوں کو اتنا ملتا ہے، مجھے دیکھنا دنیا میں کوئی بھی آپ کو حضور کا ذکر کرنے والا غریب نظر نہیں آئے گا۔ اس کو ماشاءاللہ حلوے کھانے کو ملتے ہیں، بریانی ملتی ہے، طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں، انعام ملتے ہیں۔ دجیاں دا کی حال ہو میں نہیں پتا۔ جناب جھوم رہی ہے محفل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی۔ کم ابرأت وسبم باللمس راحتہ واطلقت اربم من ربقت اللمم۔ کہتے ہیں حضور نے مجھ پہ ہاتھ پھیرا خواب میں، آنکھ کھل گئی، کہتے ہیں میں تندرست ہو گیا۔ چادر میرے پاس موجود تھی، ملی خواب میں موجود تھی، اور پورے کمرے میں خوشبو تھی۔ وہ کہتے ہیں میں اٹھ کے میں نے وضو کیا، 2 رکعت شکرانہ، گھر میں خوشبو، گھر والوں کو اٹھا کے بتا دیکھو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں ابھی صبح نہیں ہوئی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں بہت عرصے کے بعد خود دروازے پہ چل کے گیا، آگے ایک اجنبی جس سے میری پہلے کبھی ملاقات، اس نے کہا بصیری تم نے نعت لکھی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مجھے لکھ دو میں بھی پڑھوں۔ کہا میں نے تو بہت ساری نعتیں لکھی ہیں، تو کس نعت کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا جس کا پہلا شعر ہے امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی۔ امام بوصیری سوچنے لگے کہ میں نے تو اس نعت کی کسی کو خبر ہی نہیں دی، کسی کو بتایا ہی نہیں ہے۔
اس کو کیسے پتا؟ ابھی سوچ رہے ہیں. اس آنے والے نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب رات کو نبی کے دربار میں پڑھ رہا تھا میں بھی وہیں بیٹھا سن رہا تھا. والا ہے کوئی میرے نبی جیسا؟ بولو قدرت ہے یا نہیں؟ آج بھی نوازتے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمیں ایمان کہاں سے ملا؟ یہ اللہ کی عبادت کا سلیقہ کہاں سے؟ پاور ہاؤس فیل ہو جائے میرے تمہارے گھروں میں روشنی نہیں ہو سکتی. وہ ایمان کا رحمت کا پاور ہاؤس ہے، سارے جہان کو وہیں سے فیض مل رہا ہے. یہ میرے تمہارے سینے ایمان سے روشن ہیں تو انہی کی برکت سے یہ سارا سلسلہ وہیں سے آ رہا ہے. اب دو باتیں میں نے آپ کو صرف رحمت کا ایک مفہوم سمجھایا ہے، رحمت عامہ، رحمت خاصہ، رحمت مطلقہ، رحمت تامہ. آگے کتنی جہتیں، ایک ایک تقریر ہے. وہ جتنے بیٹھے ہیں کوئی سلام پڑھے بغیر نہیں جانا. ابھی پتہ لگ جائے گا نبی سے کتنی محبت ہے. سن رہے ہیں آپ؟ توجہ. کسی کو کوئی مجبوری ہو تو اور بات ہے، ورنہ نہ جانا، کیونکہ اسی میں دعا میں برکت ہوگی، آخر میں لے کے جانا. سنو، کیونکہ لوگوں کو آخری جملے ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں جلدی جلدی نکل جائے. بہرحال میری کوشش ہے کہ آپ نے اتنا کمایا ہے تو اصل مغز بھی لیتے جائیں. یہ ابھی باقی رحمت عامہ، جانوروں پر رحمت، پرندوں پر رحمت، پہاڑوں پر رحمت، زمین پر رحمت، آسمان پر رحمت، ہواؤں پر رحمت، فضاؤں پر رحمت. یہ کتنے شعبے اور کیسی کیسی. ایک واقعہ سنا کے تقریر ختم کرتا ہوں. پہلے بھی سنا ہوگا، ذرا میری زبانی پھر سن لیں. میں آپ کو فتح مکہ کا واقعہ سناؤں یا طائف کا واقعہ سناؤں یا کون کون سے واقعے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کعبے میں آتے ہیں. کعبے کا چابی بردار ہے عثمان بن طلحہ، اس کو لوگ شیبی کہتے ہیں. جو بھی رک کے آئیں میزبانوں کو دو، وہ اگر اوکے کریں گے میں جواب دوں گا، جو وہ اوکے نہیں کریں گے نہیں دوں گا، کیونکہ جلسہ انہوں نے کروایا. کوئی ایسے اپنی طرف سے سوال کرے تو ان کے علم میں ہونا چاہیے. سنیں، عثمان بن طلحہ اس کا نام، اس کا لقب تھا شیبی. کیا؟ میں اس کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو شاید کبھی جھلک مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا میرے لیے کعبے کا دروازہ کھول دے، آج رات میں کعبے کے اندر اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. مکے والے آپ کو پتا ہے دشمنی رکھتے تھے. اس نے کہا جی میں آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا. فرمایا کیوں؟ کیا میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا نہیں؟ کیا میرے بڑے یہاں کے بااثر افراد نہیں؟ اس نے کہا جی مکے کے ہر شخص کے لیے کھول دوں گا، آپ کے لیے نہیں کھولوں گا. آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا جی معاذ اللہ، نقل کفر نباشا. اس نے کہا جی آپ نے نیا دین نکالا، ہمارے خداؤں کو آپ جھوٹا کہتے ہیں. اس نے جو لفظ کہے وہ میں اسی طرح نہیں کہہ سکتا، مفہوم بتا رہا ہوں. سخت اس نے کہا جی میں بس آپ کے لیے نہیں کھولوں گا. فرمایا شیبی سن، ایک دن آئے گا جہاں تو کھڑا ہے یہاں تو کھڑا ہوگا، جہاں میں کھڑا ہوں یہاں میں کھڑا ہوں گا، مگر اس دن تیری صورت مجرموں والی ہوگی، تیرا سر جھکا ہوگا، کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. اس نے کہا جی ایسا وقت نہیں آئے گا. سرکار حتیم میں چلے گئے، کعبے کا حصہ ہے جس پر چھت نہیں، وہ بھی کعبے کا اندرونی حصہ، وہاں تشریف لے گئے. مکہ فتح ہوا، میرے آقا فاتحانہ شان سے داخل ہوئے. میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، 7 بر اعظم، 7 کانٹیننٹ. I'm ready to challenge everyone. آئیں مجھے فتح مکہ کا واقعہ کوئی دکھا دے. جان کے دشمن سامنے کھڑے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا.
جو خون کے پیاسے تھے، فرمایا جاؤ سب آزاد ہو، سب آزاد ہو، دکھاؤ کوئی تاریخ میں دکھاؤ، تمہیں دہشت گردی تو ملے گی، رحمت نہیں ملے گی، رحمت ملے گی تو کملی والے آقا سے ملے گی، ان کی دامن میں آؤ گے، ان کا دین اپناؤ گے، ان کے غلام بنو گے تو ملے گی، ورنہ مل سکتی نہیں۔ اور میں سچ کہتا ہوں سب سے پہلے دہشت گردی اسلام کے ساتھ ہوئی ہے اور آج تک ہو رہی ہے۔ بولو جب نبی نے اعلان نبوت کیا تھا ان پر دہشت گردی کی گئی یا نہیں کی گئی؟ صحابہ کے ساتھ کی گئی یا نہیں کی گئی؟ جنگ ان پر مسلط کی گئی یا نہیں کی گئی؟ اسلام تو پہلے دن سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ مسلمان، اور جہاد کو دہشت گردی کہا جا سکتا، اور ہم تو میلاد والے ہیں، فساد والے نہیں۔ سمجھ آئی؟ سب کو معاف کر دیا، خون کی ایک چھینٹ نہیں گری اور مکہ فتح ہو گیا۔ سرکار کعبے میں تشریف لائے، ادھر شیبی کو بھی خبر ہو گئی کہ مسلمانوں کے نبی نے مکہ فتح کر لیا، فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔ میرے آقا وہیں آ کے کھڑے ہوئے جہاں اس دن کھڑے تھے، وہ بھی آیا دوڑتے ہوئے آ کے اسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں اس رات کھڑا تھا۔ چابیاں اس نے حضور کی طرف پھینک دی، ایک صحابی نے اٹھا کے پیش کی، وہ جھکائے سر کھڑا ہے۔ سرکار نے چابیاں دیکھی، ایک نظر شیبی کو دیکھا، مسکرائے، فرمایا شیبی وہ رات یاد، وہ رات یاد ہے؟ اس کا سر جھکا ہوا ہے، منہ سے نکلا ایک یہ بات کیا، آپ نے جو کہا سب یاد ہے۔ کون سی بات ہے جو آپ کے منہ سے نکلی اور پوری نہ ہوئی؟ فرمایا بول شیبی آج تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، آواز نہیں نکلتی۔ فرمایا میرے صحابیوں، میں آج کعبے کی چابیاں ایک شخص کو دوں گا، وہ چابی بردار ہوگا، کلید بردار، کی ہولڈر، اس کے پاس چابی رہے گی، اس کے بعد اس کی اولاد، اس کے بعد اس کی اولاد، اس سے کوئی یہ منصب نہ چھینے۔ حضرت علی نے کہا حضور مجھے دے دیجئے، مانگا خود، دوسرے صحابہ تمنا کہ حضور ہمیں، فرمایا شیبی میں یہ چابیاں تجھے دیتا ہوں، میرے صحابیوں اس سے کوئی یہ منصب نہ چھیننا۔ وہ قدموں پہ گرا اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ رحمت کی یا نہیں کی؟ دشمن ہے وہ، چاہتے تو اس کو سزا دیتے مگر اس کو چابی بردار بنایا۔ وہ اسید جو سخت دشمن تھا اس کو فرمایا تجھے میں مکے کا گورنر بناتا ہوں۔ کس کس کا نام لوں میں؟ کس کس گھرانے کا نام لوں؟ وہ ہند، وہ ہندا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ دانتوں میں چبایا تھا، وہ مسلمان ہوئی، اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ رحمت ہے میرے آقا کی، یہ رحمت عامہ کی جھلکیاں۔ اونٹ آتا ہے، اونٹ کندھے پہ سر رکھ کے، منہ رکھ کے اپنی زبان میں کچھ کہتا۔ اونٹ، فرمایا میرے صحابیوں جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ وہ سب کے نبی ہیں، سب کی زبانیں جانتے ہیں۔ پنجابی کے کسی شاعر نے اچھا کہا، آقا دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں۔ سمجھ آئی ہے؟ چوفیرے کا مطلب چاروں طرف۔ آقا دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، آقا دے چوفیرے نے، آقا دے چوفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، او ایک جانن والا اے ہزاراں دیاں بولیاں، او ایک جانن والا اے ہزاراں دیاں بولیاں۔ فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جب تک جوان تھا بوجھ اٹھا لیتا تھا، کھاتا تھا تو محنت بھی کرتا تھا، اب اس کا مالک کہتا ہے یہ کھاتا ہے کام نہیں کرتا، اس کو ذبح کر دو حضور، مجھے چھری سے بچا لیجئے، مجھے اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا جا رہا، صرف بوڑھا ہو گیا ہوں، کھاتا ہوں کام نہیں ہوتا ہے تو مالک ذبح کر رہا ہے۔
اتنی دیر میں اس کا مالک ڈھونڈتا ہوا آ گیا اپنے اونٹ کو. فرمایا تیرا؟ اس نے کہا جی. فرمایا اس نے تیری شکایت کی ہے. کیا؟ تو نے اس کو کاٹنے کا ارادہ کیا ہے صرف اس لیے کہ اس سے بوجھ نہیں اٹھتا, اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کو کاٹنا چاہتا ہے. سن, تو اس کو کاٹ نہیں, مجھے بیچ دے. جسے کوئی نہیں لیتا میں لے لیتا. مندیاں نو گل لاؤنا, اچھوں کو تو سب لیتے ہیں نا. سرکار نے فرمایا تیرے کام کا نہیں ہے, مجھے دے دے. وہ صحابی تھا, اس نے کہا حضور اگر ایسی بات ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ جتنا کھائے گا اس کو کھلاؤں گا, نہیں کاٹوں گا اس کو, کام بھی نہیں لوں گا اس سے, کیونکہ اس نے آپ سے کہا نا اب جتنا کھائے گا کھلاؤں گا, کام بھی نہیں لوں گا, کاٹوں گا بھی نہیں. اس اونٹ نے پھر حضور کے کندھے پہ منہ رکھ کے کچھ کہا, سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے صحابیوں جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا آقا تو نے مجھے چھری سے بچایا, اللہ تیری امت کو آگ سے بچائے. اس رحمت للعالمین آقا کے قربان جاؤ, ان جیسا کوئی اور. علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین. اللہ ہم سب کو ان کی شان رحمت سے وابستہ فرمائے اور ہماری جھولی ان کی رحمت سے بھری رکھے. ہم دنیا میں بھی ان کے رہیں, قبر میں بھی ان کے رہیں, حشر میں بھی ان کے رہیں, جنت میں بھی ان کے قدموں میں رہیں. وآخر دعوان